الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنفال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب۔ ترجمہ: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ: یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور کس طرح سے کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلوائی، اور آج کی آیتوں کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کافروں کو یہ سزا دلوائی کہ مسلمانوں نے ان کی گردنیں ماری اور ان کا پور پور کاٹ ڈالا، اور کفار کو یہ سزا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے دی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا کا عذاب جو ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر موت ہے اور آخرت کے اندر موت نہیں ہے، لہذا دنیا کا عذاب جو ہے وہ ایک خاص حد تک بڑھ جائے تو انسان اپنی جان سے جاتا ہے، جبکہ آخرت کے اندر عذاب بڑھتا چلا جائے گا لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی، اور آخرت کا عذاب آگ کا عذاب ہے جو کہ نہایت تکلیف دہ عذاب ہے۔ لہذا جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت کے اندر جو دوزخ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، وہ بھی ان کے لیے تیار ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔